حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے وہ دن جو بیت چکے ہیں ماضی بن چکے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ یقین نہیں۔ اس لیے جب تک وقت ہے اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر لو۔ اپنے دشمن کے ساتھ اچھے رہو اور دوست کے ساتھ مخلص رہو گے تو زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چیزوں کو گھر کے باہر پھینک دے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے، اس وقت استغفار ضروری ہے۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ جو بندہ مصیبت کا بوجھ بخوش اسلوبی برداشت کر لیتا ہے وہ سب سے بہتر اور مضبوط آدمی ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی لغزش نہیں کھایا کرتے۔ دنیا میں کسی بھی بندے کا حافظہ ایسا تیز نہیں ہوتا جیسا قرض خواہوں کا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ سچ کہیے تو یہ یاد رکھیے کہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی جنت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک ہفتہ گھر میں رہے اور ایک ہفتہ سفر میں رہے۔ سفر سے واپسی پر گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ موت کو قصر زندگی میں باریانی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، وہ جس دروازے سے چاہے آ سکتی ہے۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ خواب میں دو چیزیں نظر آ جائیں تو سمجھ جاؤ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ چاند اور سورج کو اپنے آنگن میں روشن دیکھو تو شادی قریب ہے۔ جن کا محبوب فانی ہے اس کے لیے موت افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ بعض کتابیں چکھنے کے قابل نہیں ہوتی، بعض نگلنے کے، لیکن بہت سی کم کتابیں چبانے اور ہضم کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ خدا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ارتکاب جرم کے بعد خوشی سے کوئی بھی لمحہ نہ گزار سکے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی ہی پیٹھ پر اٹھاتا ہے۔ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایک بار پھر تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہوں تو اس کی حفاظت کرو۔ جب تک کافی اور کامل لیاقت نہیں رکھتے کسی مشکل امر کی بحث میں نہ پڑو۔ وقت کا ایک لمحہ بھی بیکار نہ جانے دو، سب سے بڑی فضول خرچی یہی ہے۔ اگر تم مطالعے سے مانوس نہیں تو پہلے طبیعت پر جبر کر کے ہی شروع کرو، پھر وہ خود تمہیں اپنا گرویدہ کر لے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں، سیب کا رس پی لیجئے، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ بزرگی اور بڑائی کچھ عمر پر ہی نہیں، جس کا علم بڑا ہے وہی بڑا ہے۔ تم اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہو مگر تمہیں اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا۔ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 ہوتے ہیں۔
جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا، مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں ہمیشہ رہا۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے، آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ اگر تتلی پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے، ہم اس کو عظمت کہتے ہیں۔ وہ قائم رہتی ہے اور دائم رہتی ہے۔ اوروں کی کتابیں ناجائز طور پر رکھ لینے سے بہتر ہے کہ جو کچھ ان میں ہے اسے دل و دماغ کے خزانے میں جمع کر لو، اور احسان اٹھا کر گناہ میں نہ پھنس جاؤ۔ ہجوم کی صورت میں لوگ دانستہ طور پر حیوان بن جاتے ہیں، کیونکہ ہجوم میں سر زیادہ اور دماغ کم ہوتے ہیں۔ بدن کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے 2 چیزیں کھانا مت بھولیے: اونٹنی کے دودھ کے ساتھ بادام اور آلو بخارا۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کوشش وہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے بے وقوف ہوتے ہیں، اور بوڑھوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں عقل نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے غم دکھ اور شور مچاتے ہیں، جبکہ بڑے دکھ چپ اور خاموش رہتے ہیں۔ ناسمجھ اور بے عقل آدمی دنیا کی یاد میں گم رہتا ہے، اور عقل مند ہمیشہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تمہیں زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا، کسی ہمراہ کی امید پر بھروسہ نہ رکھ۔ دولت اور عورت دونوں انسان کو احمق بنا دیتے ہیں۔ گندے اور برے کام کرنے سے جو بندہ خوف کھاتا ہے وہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ زندگی ایک ایسے دیے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس کی گھٹتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو فجر یا عصر کے بعد 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ یہ 3 آیات دولت کا سمندر ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اس سورت کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ عالم بیداری کی تکلیفوں کا سب سے اچھا علاج نیند ہوتی ہے۔ جو کام لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ نصیحتیں ہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے پیش کرو گے، نصیحت کا اثر اتنا ہی تیز ہوگا۔ نصیحت کو شاید ہی کوئی پسند کرتا ہو، اور جن لوگوں کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، تو اس آدمی پر دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ جوش و خروش خلوص کی پیداوار ہے۔ جوش و خروش کے بغیر سچائی کو بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔